کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ قدرت کا یہ قانون ہے کہ کسی قوم کو نعمت دے کر اس وقت تک اس نعمت کو عذاب سے تبدیل نہیں کیا جاتا جب تک وہ قوم خود اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو اس نعمت کا نااہل ثابت نہیں کرتی۔ گزری ہوئی اور موجودہ قوموں کے عروج و زوال کے لیے یہی اٹل قانون ہے کہ نعمت کا شکر اور حق ادا کرنے پر نعمت بڑھ جاتی ہے اور ناشکری کرنے پر سزا دی جاتی ہے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ قدرت کا یہ قانون صرف کافر قوموں کے ساتھ ہی خاص نہیں، بلکہ مسلمان بھی اگر اسی روش پر چلیں تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی اپنی دی ہوئی نعمتیں واپس لے لیتا ہے اور انہیں بھی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ جیسا کہ مسلمانوں کے عروج و زوال کے اسباب کی معرفت رکھنے والے بخوبی جانتے ہیں کہ جب تک مسلمان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر اور ان کا حق ادا کرتے رہے تب تک عروج کی ان منازل پر فائز رہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی سپر پاور ان کے زیر نگی رہی، اور کفار مسلمانوں کا نام سن کر لرزتے رہے، اور جب سے مسلمانوں نے نعمت کے شکر اور اس کے حق کی ادائیگی سے منہ موڑا تب سے ان کی طاقت اور کافروں پر تسلط ختم ہونا شروع ہو گیا۔ اور آج مسلمانوں کا دنیا بھر میں یہ حال ہے، کافر انہیں برے سے برے نام سے یاد کرتے ہیں، اور دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا مسلم ملک ہو جو کافروں کا دست نگر نہ ہو۔ دوست احباب، اس میں ہمیں جو درس دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ قوم اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جو اللہ رب العزت نے اس قوم کو نعمت عطا فرمائی ہوتی ہیں اس سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے اور اللہ کے عذاب کے حقدار مستحق ہو جاتے ہیں۔ لہذا ہمیں یہاں سے درس یہ ملتا ہے کہ ہم اپنی بدعمالیوں کو اپنے آپ سے دور کریں۔ جو فلاحی اور کامرانی ہے، جو آپ کی زندگی میں بدلاؤ آ سکتا ہے، جو آپ کی زندگی میں تبدیلی آ سکتی ہے، وہ صرف اور صرف اللہ عز و جل و رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی اتباع میں ہے۔ جب تک ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگی پر، ان کی سیرت پر عمل کرنے والے اولیاء کرام علیہم رضوان علیہم اجمعین ان کے نقش قدم پر نہیں چلنے والے بن جائیں گے، تب تک کوئی بھی قوم نہیں سدھر سکتی، کیونکہ جس طرح کی قوم ہوتی ہے اس طرح کا ان پر حکمران بھی مسلط کیا جاتا ہے۔ آج ہم اپنے سے اوپر والے کو تو کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، لیکن ہم اپنے گرے بان میں جھانک کر نہیں دیکھتے کہ میں کتنا درست ہوں، میرے اندر کتنی خوبیاں ہیں، میرے اندر کتنی خامیاں ہیں۔ آج تک اس پر ہم نہیں گئے۔ آپ اپنے دائیں بائیں اپنے گرے بان میں بھی جھانک کر دیکھیں اور اپنے دائیں بائیں بھی ذرا غور و فکر کر کے دیکھیے گا، کیا جو ایک دکاندار ہے، کیا ایک کسی بھی کاروبار سے منسلک ہے، وہ کوئی بھی اس کی دکان ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی تجارت کرتا ہے، تو کیا وہ رزق حلال کما رہا ہے؟ کیا اس کے اعمال درست ہیں؟ کیا وہ تجارت کر رہا ہے تو وہ دین اسلام کے ذریعے دین اسلام اور شریعت پر عمل کرتے ہوئے کر رہا ہے؟ کیا وہ جو مال کما رہا ہے وہ شرعی طور پر اس کا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو اس پر آپ نے غور کرنا ہے۔ اس قوم کی حالت تب تک نہیں بدل سکتی جب تک کہ وہ قوم خود اپنے آپ کو نہیں بدلتی۔ جب آپ صحیح کام کریں گے تو آپ دوسرے کے لیے ترغیب بھی بنیں گے اور دوسروں کو کام درست کرنے کا بھی، نیکی کا بھی آپ حکم دیں گے اور برے کام سے، برائی سے بھی آپ روکیں گے۔ جب آپ کے اندر آپ کے اعمال جو ہیں وہ درست نہیں ہوں گے، آپ کے اندر ہی خامیاں رہیں گی، آپ کے اندر ہی اگر یہ کمزوریاں رہ گئیں، آپ نے شریعت کے مسائل کو پس پردہ ڈال دیا، آپ نے شریعت مطہرہ کو پس پردہ ڈال دیا، آپ نے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو پس پردہ ڈال دیا اور اپنے پیٹ کی خاطر اور اپنے بچوں کے پیٹ کی خاطر حرام ذریعہ استعمال کیا، اختیار کیا، تو پھر ایک بندہ رول ماڈل ہوتا ہے،
تو ایک سے پھر آگے کام بڑھتا جاتا ہے اور کام سارے کا سارا خراب ہو جاتا ہے. ہر ایک بس پھر یہی کہتا ہے کہ فلاں بھی تو کر رہا ہے، بھائی فلاں بھی تو کر رہا ہے، اور بھائی ہم نے فلاں کو نہیں دیکھنا، اس نے ہماری قبر میں نہیں آنا، اس نے ہماری قبر میں آ کے سوال و جواب نہیں دینے، اس نے آ کے منکر نکیر کے سوالات کا جواب نہیں دینا، ہم نے ہی دینا ہے. اور اس کے اعمال ہمارے ساتھ نہیں جانے، ہمارے اپنے اعمال اچھے یا برے ہمارے ساتھ جانے. کسی پر نہ رکھیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کب کہاں کیسے ختم ہو جائے. لہذا کوئی قوم جب تک اپنی حالت نہیں بدلتی، اپنی عروج اور زوال کا سارا معاملہ اس قوم پر ہوتا ہے. اگر وہ عروج چاہتی ہے تو جب تک وہ قرآن و سنت کو نہیں پکڑے گی تب تک وہ قوم عروج نہیں پا سکتی. اور جو قوم قرآن و سنت کو پیچھے کر دیتی ہے اور صرف دنیاوی زندگی کو آگے رکھتی ہے تو پھر اس کے زوال کے اسباب کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، اس پر زوال ہی آتا ہے. لہذا اب اس کے متعلق آپ نے خود سوچنا ہے، اس پر آپ نے خود غور و فکر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آج کا درس، آج کا جو بیان ہوا، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.